السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہو گئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ایک سٹوری ہے جو کہ بیسڈ آن ٹرو ایونٹ ہے، اور اس کو کوٹ کرتے ہیں ایک بہت مشہور آج کے دور کے اسکالر ہیں شیخ بلال اسد، اور ان کو یہ سٹوری کوٹ کی گئی ہے ان کے شیخ کی طرف سے، ان کے ٹیچر کی طرف سے، اور یہ سٹوری بالکل ریئل ہے، اور یہ پوری سٹوری بیس کرتی ہے اللہ کی فضل کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے اوپر۔ اور یہ سٹوری بہت زیادہ فائدہ مند رہی ہے میرے لیے بھی، میری زندگی میں، اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند انشاءاللہ رہے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اس کے اندر جو ہے لیسن ہے بہت بڑا، اینڈ دس از ون آف دا موسٹ بیسٹ اسٹوریز آئی ہیو ایور ریڈ ان مائی لائف۔ اور یہ ہمارا جو ایک پرسپیکٹیو ہے، ایک جو ہمارا ویژن ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اس کے اندر بہت زیادہ یہ فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ آج کی ویڈیو۔ شیخ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ریاض میں رہتے تھے، سعودی عرب کا ایک شہر ہے ریاض، اس میں رہتے تھے، اور وہ بہت زیادہ دعویٰ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جایا کرتے تھے، اور وہ کافی دن سفر میں رہتے تھے اور لوگوں کے اندر تبلیغ کرتے تھے۔ تو وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں، اپنے قصہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح میں جو ہے عام اپنی روٹین کے مطابق جو ہے وہ ملک سے باہر گیا اپنے کسی نیبرنگ کنٹری میں، اور وہ نیبرنگ کنٹری ایسی تھی جہاں پر جو شراب اور پارٹی کے لیے وہ جگہ بہت زیادہ فیمس تھی۔ انہوں نے جگہ کا نام ڈسکلوز نہیں کیا، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ پارٹی کے لیے اور شراب کے لیے اور جو ہے نا بدکاریوں کے لیے بہت زیادہ، وہ جو جگہ تھی نا وہ کلبنگ وغیرہ کے لیے بہت زیادہ فیمس تھی، جانی جاتی تھی اس وقت میں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں 3 دن کے لیے سفر پہ تھا، اور میں بہت زیادہ تھک گیا اپنے لیکچرز وغیرہ دینے کے بعد۔ تو ایک دن شام کو میں فری ہوا اپنا آخری لیکچر دے کر، تو میں تھکا آ رہا ایک ہوٹل میں گیا۔ تو جو ہوٹل کا مینیجر تھا وہ مسلمان تھا، اور اس نے جو ہے نا وہ مجھے پہچان لیا اور کہا کہ شیخ آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ جیسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ آئی ول نیور الاؤ یو ٹو اسٹے ہیئر، آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو اسٹے ہیئر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر نہ رکیں، یہاں پر تو لوگ بدکاری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ شیخ نے اس کی بات سنی اور اس کو کنسیڈر کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح کہتے ہو تو چلو میں یہاں پر نہیں رکتا۔ خیر وہ شیخ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ میں جو ہے نا باہر چلا گیا، اور میں شہر میں بھٹکنے لگا، اور میں ایک جو پبلک پارک کے اندر پہنچا، اور وہاں پر ایک بینچ لگا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے اپنا بسیرا کیا، اور میں وہاں پر لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، اور عشاء کے بعد کی بات ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں وہاں پر تھوڑی دیر سویا، اور جب فجر کا وقت قریب آنے لگا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اب ایئرپورٹ کے لیے نکلوں، اور ایئرپورٹ میں جا کے میں فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھ لوں گا، اور اگر مجھے تھوڑا سا موقع ملا تو میں وہاں پر آرام بھی کر لوں گا۔ اگلے دن ان کی ظہر کے بعد فلائٹ تھی، تو انہوں نے اسی طرح کیا، انہوں نے ٹیکسی ہائر کی اور وہ چلے گئے، اور انہوں نے جا کر فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اتنے تھک چکے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ میں یہیں پر تھوڑی دیر سو جاتا ہوں۔ اور ویسے ایئرپورٹ کی مسجد میں سونا الاؤ نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کے اکارڈنگ جو تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں وہاں پر سو گیا، اور اتفاق سے وہاں پر کوئی انسان بھی نہیں آیا مجھے اٹھانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے میری آنکھ کھلی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جس مسجد میں سویا ہوں، اس ایئرپورٹ کی چھوٹی سی مسجد تھی اس کے اندر میں سویا ہوں، اور میرے سے کچھ ہی فاصلے دور ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے جس کی عمر 25 سے 30 کے درمیان تھی، نہ 25 سے کم تھی نہ 30 سے زیادہ تھی، اور وہ بہت برے طریقے سے رو رہا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں میں نے اس کو نوٹ کیا، تو میں نے اس کو اتنا بادر نہیں کیا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ سے مانگتے مانگتے اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں ان کے آنسو رکتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کر کے کچھ لوگ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ رونے لگ پڑتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بھی لوگ روتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا ان بادرڈ ہو کر جو ہے نا دوبارہ نیند کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری جو ہے نا دوبارہ آنکھ کھلی، تو اس لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ شیخ کیا آپ سو رہے ہیں؟ تو میں نے اس نوجوان کو کہا، اس سٹوری میں ہم اس نوجوان کا نام احمد یوز کریں گے، ریئل نیم اس کا احمد نہیں ہے، لیکن ہم اس کا نام احمد یوز کریں گے۔ احمد نے شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ آپ جو ہے وہ سو رہے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ ہاں میں سو رہا ہوں۔ تو اس احمد نے کہا کہ شیخ صاحب آپ کتنے لکی ہیں کہ آپ سو رہے ہیں، میں پچھلے 3 دن اور 3 راتوں سے سویا نہیں ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میں بھٹک رہا ہوں اس شہر کے اندر۔
تو اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور شیخ نے کہا کہ چلیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، بات کرتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد۔ تو وہ متفق ہوا اور انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ نوجوان جو تھا اس نے وہ شیخ صاحب سے مخاطب ہو کر ان کو اپنا مسئلہ بتانا شروع کیا۔ شیخ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا، آپ کی زندگی میں کیا مسئلہ ہے جو آپ اتنا پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے شیخ صاحب کو کہا کہ شیخ صاحب میں ریاض کے اندر ایک بہت زیادہ رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ امیر ہوں، میری فیملی جو ہے وہ انٹرپرینیورز ہیں اور ہماری ایک پیسیو انکم ہمیں آتی ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کہ ہم لوگ ایک بہت زیادہ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، میرا بہت زیادہ شاہانہ بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے۔ تو وہ اپنی سٹوری بتا رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ میں بہت رچ ہوں، میری بیوی ہیں، میرے بچے ہیں اور میں جو چیز چاہتا ہوں مجھے مل جاتی ہے، میں کچھ بھی خریدنا چاہتا ہوں تو مجھے مل جاتی ہے، میرے گھر کام والی میڈس ہیں بہت سارے اور میرے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، میں بہت زیادہ جو ہے نا لگژری لائف گزارتا تھا۔ لیکن میں ایک دن اپنی اس لائف سے بور ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی لائف کو کچھ انٹرسٹنگ کرنے کے لیے کچھ کروں۔ تو اس نے بتایا کہ میں جب اپنی زندگی سے بور ہو گیا، اپنی روٹین سے بور ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہے نا دنیا ایکسپلور کروں۔ خیر اس نے بتایا کہ میں اپنی فیملی سے بزنس ٹرپ کا بول کر، جھوٹ بول کر اس ملک میں آ گیا جس ملک میں اس وقت آپ اور میں ہیں، اور میں یہاں پر آیا اور میں نے یہاں پر آ کر مجھے شیطان نے جو ہے وہ ورگلانا شروع کیا کہ تم کوئی چیز کرو ایسی جس سے تمہیں مزہ آئے، مطلب کہ شیطان نے اس کو گناہ کی طرف اکسانا شروع کر دیا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ شروع میں تو مجھے چھوٹے موٹے گناہ شیطان میرے دل میں، دماغ میں ڈالتا تھا کہ گناہ کرو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو میں نے چھوٹی چھوٹی گیدرنگس میں جانا شروع کیا، میں نے کلبز میں جانا شروع کیا اور میں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھنا شروع کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں نے سٹارٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ کچھ اس کے دوست بھی تھے جو کہ بہت زیادہ رچ تھے، وہ بھی رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ تو احمد نے بتایا کہ میں جب ان چیزوں کے اندر گیا، شروع کے اندر تو مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت زیادہ چبھتی تھیں، مجھے گناہ لگتا تھا، لیکن جیسے ہی دن گزرتے گئے تب مجھے وہ گناہ جو پہلے دن بہت زیادہ بڑے لگتے تھے اب وہ میرے لیے چھوٹے گناہ ہو گئے تھے۔ مطلب کہ آپ ایک گناہ کی سٹیٹ کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں نا تو شروع میں آپ کو وہ گناہ بہت بڑا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا وقت گزرتا رہتا ہے تو وہ آپ کو گناہ چھوٹا لگنے لگ پڑتا ہے، کیونکہ آپ اس کے اندر اتنا انڈلج ہو گئے ہوتے ہو، آپ کے لیے وہ اتنا زیادہ نارملائز ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ خیر احمد نے بتایا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے دوست وغیرہ جو تھے انہوں نے شراب بھی پیتے تھے اور وہ جو ہے وہ ڈرگز بھی کرتے تھے اور وہ جو ہے نا لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ بھی کرتے تھے اور بہت ساری غلط ایکٹیویٹیز کے اندر وہ ملوث تھے۔ لیکن احمد ابھی ان ایکٹیویٹیز کے اندر گیا نہیں تھا، وہ ابھی بھی ان کو غلط ہی سمجھتا تھا، لیکن اس کو شیطان جو تھا بہکا رہا تھا، اس کا دماغ جو تھا اس کو بہکا رہا تھا۔ احمد نے بتایا کہ ایک دن ایسا آیا اندر کہ ہم لوگ کلب کے اندر تھے اور پارٹی ہو رہی تھی اور لوگ جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں اور جو ہے نا شراب چل رہی ہے، لوگ ڈرگس کر رہے ہیں۔ اتنے میں نا کچھ لڑکیاں آئیں، انہوں نے آ کر میرے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی اور ان میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، بہت زیادہ اٹریکٹیو لڑکی تھی، اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ اس لڑکی نے جب احمد سے بات کرنا شروع کی تو شیطان نے احمد کے دماغ کو کیسے کنفیوز کیا یہ احمد بھی نہیں جانتا، اور وہ ذرا سی بات شروع ہوئی، آہستہ آہستہ ان کی بات فلرٹ کے اندر چینج ہوگی، فارمل بات اب انفارمل بات ہو چکی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ شیطان نے کیسے اس کا دماغ ورگلایا اور ورگلا کر وہ اس کو بدکاری کرنے کے لیے روم میں لے گیا۔ اب احمد نے بتایا کہ آئی ڈونٹ ریمبر اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ آئی اینڈیڈ اپ ان اے روم ود دیٹ گرل، اور شیطان نے اس کے دماغ پر ایسا قابو کیا کہ ہی اینڈ اپ ڈوئنگ زنا۔ احمد نے شیخ صاحب کو بتایا کہ جب میں نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لی اور میرے سینسز واپس آئے تب مجھے پتہ چلا کہ میرے سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ہم بھی اکثر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جب ہم کسی گناہ کے اندر انڈلج ہوتے ہیں تب ہمارے سینسز جو ہے نا وہ بہت ویک ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا ان کے آگے بلری ویژنز آ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو فیل نہیں ہوتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، بس ہمارا جو نفس ہے ہم سے وہ غلط کام کروا رہا ہوتا ہے، اور جب ہم لوگ وہ کام کر لیتے ہیں اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے سینسز واپس آتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس چیز پر گلٹ ہوتا ہے۔ احمد نے بتایا کہ جب اس نے بدکاری کر لی اور وہ وہاں سے باہر نکلا تو اس کو نکلتے ہوئے ایک شخص ملا، وہ احمد سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ وہی شخص تھا جو رات کو احمد کے ساتھ کلب میں بھی تھا
اور اسی نے اس لڑکی کو احمد سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ تو احمد نے اس کو بولا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اور مجھ سے دور ہٹو، اللہ مجھے اب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنے میں اس شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی بوتل احمد کو دی، آفر کی، اور کہا کہ یہ پیو، یہ پینے سے تم اپنا غم بھول جاؤ گے۔ اور احمد نے اس کو جواب دیا، میں پہلے ہی جنت کی اپنی بیوی کو دھتکار چکا ہوں، اب تم چاہتے ہو کہ میں جنت کی شراب سے بھی محروم ہو جاؤں، تم مجھے دنیا میں شراب پلا رہے ہو تاکہ میں آخرت میں شراب کی لذت سے محروم رہ جاؤں۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے نکل گیا۔ احمد نے شیخ کو بتایا کہ میں جب سے ادھر سے نکلا ہوں میں اس شہر میں بھٹک رہا ہوں، اور 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی ہیں، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں سویا نہیں ہوں، اور مجھے اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہے، اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں شیخ، میں بہت زیادہ برا فیل کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جیسے بندے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس طرح کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ جب شیخ نے ساری بات سنی تو شیخ نے کہا کہ تم اپنے گھر واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو فیس نہیں کر سکتا، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میری زندگی میں میرے ساتھ اب کیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات سنی اور میں نے اس کے اندر گلٹ دیکھا اس کے گناہ کا، تو میں نے اس کو بولا، قرآن کی آیتیں ہیں، میں نے تلاوت کی جس میں اللہ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجیے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، سب کے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائی تو اس نے کہا کہ شیخ یہ آیتیں میرے لیے نہیں ہیں، میں بہت زیادہ گنہ گار ہوں، میں نے جو گناہ کمٹ کیا ہے نا، یہ آیتیں میرے جیسے گنہ گار کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کرنے کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اندر جو ہے نا میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا نمبر ایکسچینج کیا، اور میں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک شہر میں رہتے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ کبھی ملیں آپس میں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اپنا نمبر ایکسچینج کیا اور میں فلائٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے رستے کے اندر یہ سوچا کہ عام لوگ گناہ کر کر شرمندگی ہوتی ہے اور 2-3 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنی لائف کے اندر جو ہے نا وہ دوبارہ نارمل روٹین کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح ہی کرے گا۔ اب احمد کا 1 مہینے بعد شیخ کو فون آتا ہے اور وہ شیخ سے کہتا ہے کہ شیخ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ نے ان سے ملنے کے لیے ایک وقت اور جگہ مقرر کی اور وہاں پر ملے۔ شیخ بتاتے ہیں کہ اس بار احمد کے اندر ایک بہت بڑا چینج تھا، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ تھا، وہ رو نہیں رہا تھا، وہ کنفیوز نہیں تھا، لیکن اس کے اندر سے بہت زیادہ خوف باہر جھلک رہا تھا، جیسے کہ کوئی انسان زندہ ہو لیکن پھر بھی وہ مردہ نہیں ہو جاتا، اس طرح۔ اور وہ شیخ کو کہتا ہے کہ شیخ میں آپ کو آج ملنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک آخری دفعہ گڈ بائی کر دوں، میں آپ کو آخری دفعہ جو ہے الوداع کر دوں۔ شیخ نے کہا کہ کیوں احمد، تم مجھے الوداع کیوں کرنے آئے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس پر احمد نے کہا کہ شیخ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا گناہ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کے آگے کنفیس کروں گا تاکہ وہ مجھے پتھر مار مار کر مجھے قتل کر دیں اور مجھے سزا دیں اس گناہ کی۔ یہ ایک اسلام کے اندر سزا ہے زنا کی، جب کوئی انسان زنا کر کر پکڑا جاتا ہے یا پھر وہ کمٹ کرتا ہے اور وہ بندہ جو ایڈمٹ کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے، تو اسلام کے اندر یہ سزا ہے کہ اس کو اس کے آدھے جسم کو زمین کے اندر دنسا کر باقی اوپر والے آدھے حصے پر پتھر مارتے ہیں، اور تب تک پتھر مارتے ہیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ تو احمد نے کہا کہ شیخ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے نا وہ سرنڈر کروں گا، میں ایڈمٹ کروں گا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے سعودی گورنمنٹ میں، تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو اس پر وہ جو شیخ تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ منع کیا اور کہا کہ تم جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے، یہ تمہیں الاؤ نہیں ہے، میں تمہیں الاؤ نہیں کروں گا کہ تم ایسی کوئی ایکٹ کرو۔ تو اس پر وہ احمد جو ہے نا وہ نہیں مانا، اس نے اپنا پکا ذہن بنا لیا تھا۔ پھر شیخ نے ان سے ایک بات کی، کہا کہ چلو تم چلے جانا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایک بڑے اسکالر کے پاس جاؤ جو مجھ سے بھی زیادہ علم والے ہیں، ہم ان سے جا کے مشورہ کرتے ہیں، جو وہ کہے گے ہم ان کا کہنا مان لیں گے۔ تھوڑا سا زور لگانے کے بعد جو احمد تھا وہ کنونس ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو احمد اور شیخ جو ہے نا وہ ایک بڑے اسکالر کے پاس چلے گئے اور ان بڑے اسکالر کو جا کے سارا واقعہ انہوں نے بتایا۔ تو بڑے اسکالرز نے کہا کہ احمد میں تمہیں الاؤ نہیں کر سکتا کہ تم یہ اسٹیپ اٹھاؤ اور جا کر کنفیس کرو گورنمنٹ کے آگے اور
وہ تمہیں پتھر مار کے قتل کریں۔ وہ شیخ کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے دنیا میں اپنی گناہ کی سزا کیوں نہیں لی تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے شیخ نے منع کیا تھا۔ اس پر وہ شیخ بھی بہت حیران ہوا، لیکن بہرحال وہ چلا گیا۔ اب جو شیخ یہ کہانی بتا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد دوبارہ سے احمد خان کو فون آیا، اور اس نے کہا کہ شیخ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ ضرور، کیوں نہیں۔ اب احمد جو ہے وہ شیخ کو ملا، اور پھر سے احمد نے یہی بات کی کہ شیخ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، بلکہ میں آپ کو گڈ بائی کرنے آیا ہوں۔ تو اس بار شیخ نے پوچھا کہ اب تم کہاں جا رہے ہو احمد؟ تو اس نے کہا کہ شیخ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بار حج پر جا رہا ہوں، میں حج پر جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس پر وہ شیخ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا کہ میں بھی اس سال حج پر جا رہا ہوں، تو کیوں نہ ہم لوگ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو احمد نے کہا کہ نہیں شیخ، میں نے فیصلہ کیا کہ میں حج پر اس سال نہ اکیلے ہی جاؤں گا۔ تو اس پر شیخ نے انسسٹ نہیں کیا اس کو، اور ان کا آپس میں جو تھا وہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ شیخ بتاتے ہیں کہ حج کے اوپر وہ حج کر رہے تھے اپنی ایک گیدرنگ کے ساتھ، اور جمرات کے مقام پر جہاں پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، وہاں پر شیخ نے احمد کو دیکھا، اور نہ انہوں نے احمد کو آواز لگائی احمد احمد، لیکن احمد نے جیسے ہی اپنا نام سنا اور شیخ کو دیکھا تو احمد نے وہاں سے دوڑ لگا دی، احمد وہاں سے بھاگ گیا۔ اب حج سے واپس آ گئے، شیخ اور احمد کو ملے، اور انہوں نے احمد سے پوچھا کہ تم نے حج پر ایسا کیوں کیا تھا؟ جب میں تمہیں بلا رہا تھا ملنے کے لیے تو تم مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گئے؟ اس پر احمد نے کہا کہ شیخ، آپ مجھ جیسے گنہگار کو اپنے ساتھ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں اور میری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کا حج بھی قبول نہ کرے۔ اتنا بڑا میں نے گناہ کیا شیخ کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کا حج میری وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ اور احمد نے بتایا کہ حج کے دوران نا مجھے 2 خیال آتے تھے۔ ایک، جب میں حاجیوں کو دیکھتا تھا تو مجھے اتنے نیک لوگ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ میں اتنا برا شخص ہوں، میں نے اتنا گناہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے جیسے برے شخص کے یہاں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کا بھی حج قبول نہ کرے۔ اور پھر کبھی میرے دماغ میں یہ خیال آتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نیک حاجیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے جیسے گنہگار کو معاف کر دے۔ شیخ جو ہے نا وہ احمد کی بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوتا تھا، اور وہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ دیکھ کر جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، کیونکہ وہ احمد یہ سمجھتا تھا کہ اس نے جو گناہ کیا اس کی دین میں معافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے ہم لوگوں کو، اتنا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جب ہم لوگ گناہ کریں تو ہم لوگوں کو اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور ہم اس پر توبہ کریں۔ توبہ بھی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے اندر ندامت اور شرمندگی ہو، اور اس کے اندر آپ کا ارادہ ہو کہ آپ دوبارہ سے وہ گناہ نہیں کریں گے۔ خیر، شیخ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہ مدینہ سے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، وہ اپنا جو تھا ایک لیکچر دینے کے لیے ریاض میں آئے، اور ہم سب اسکالر جو تھے، ہم سارے جو شیخ تھے وہ ان کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایک بہت بڑی ترکیب جو ہے وہ منعقد کی گئی۔ شیخ بتاتے ہیں کہ جب وہ مدینہ سے اسکالر آئے اور انہوں نے ایک لیکچر جو تھا وہ ارینج کیا، تو بہت سارے ریاض سے لوگ آئے وہ لیکچر سننے کے لیے۔ اور جب انہوں نے وہ لیکچر سٹارٹ کیا تو اس لیکچر کے اندر انہوں نے ایک واقعہ سنایا ایک ینگ صحابی کا جن کا نام الرابع ابن خدیم تھا۔ وہ بہت زیادہ انفلوئنشل پرسنالٹی تھے، اور وہ ینگسٹرز کے لیے اس دور میں بہت زیادہ انفلوئنشل پرسنالٹی تھے، اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے تھے۔ تو کفار نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ الرابع ابن خدیم کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ینگسٹرز پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کفار نے اپنے بستی میں سے سب سے خوبصورت لڑکی کو بلایا اور اس کو کہا کہ ہم تمہیں 100 دینار دیں گے اگر تم نے الرابع ابن خدیم کو ایک قسط دینے پر آمادہ کر لیا، تو ہم تمہیں 100 دینار دیں گے۔ اب جب اس لڑکی نے اتنی بڑی اماؤنٹ سنی، اس وقت میں 100 دینار بہت بڑی اماؤنٹ تھی، تو اس عورت نے کہا کہ فار 100 دینارز آئی ول کنونس ہم فار مور دین جسٹ اے کس۔ یہ کہہ کر وہ ابن خدیم کے پاس چلی گئی۔ رابع ابن خدیم جو تھے وہ مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے، تو اس لڑکی نے اپنا حسن دکھایا الرابع ابن خدیم کو، جس پر انہوں نے اپنا منہ پھیر کر اس لڑکی کو بولا کہ ایک رات قبر میں رہنے کے بعد تمہاری اس خوبصورتی کا کیا بنے گا؟ اگر تم 1 گھنٹے کے لیے اپنی قبر میں چلی جاؤ تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہاں ہو جائے گا تمہارا حسن؟ کیسا ہو جائے گا تمہارا حسن اگر تم 1 رات اپنی قبر میں گزار لو؟ یہ بات سنتے ساتھ ہی اس عورت نے رونا شروع کر دیا۔ اس پر الرابع ابن خدیم کے الفاظ ایسے اثر کیے کہ وہ رونا شروع ہو گئی، اور اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی، اور لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ بہت بڑی عابدہ بن گئی اور بہت نیک خاتون بن گئی۔ جب شیخ نے واقعہ سنا کر واقعہ ختم کیا
تو عوام میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ چیخنے چلاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا اور اس نے بولا کہ الرابع ابن خدیم، تم نے اس لڑکی کو دھتکار دیا، لیکن دیکھو میں نے کیا کیا. اور یہ بات کرتے ہوئے ایک اجنبی شخص جو ہے نا وہ باہر بھاگ گیا اس ہال میں سے. اور جو شیخ یہ واقعہ سنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ وہ شخص کون تھا. وہ شخص احمد تھا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیخ احمد کو ملتے تھے. وہ احمد کو لے کر بہت زیادہ فکر مند بھی رہتے تھے اور بہت زیادہ ان کی کیئر بھی کرتے تھے. اور احمد نے بھی اپنی لائف سٹائل کو بہت زیادہ چینج کر لیا. احمد نے پہلے سے لے کر آخری صفحے تک قرآن کو حفظ کیا. اور شیخ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم احمد کو دیکھتے تھے وہ کسی نہ کسی اچھے کام کے اندر ہی ملوث ہوتا تھا. یا بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا تھا، یا لوگوں کی مدد کرتا تھا، یا قرآن پڑھتا تھا، یا نماز پڑھتا تھا. یا اس کی روٹین اس طرح کی ہو گئی تھی کہ وہ ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ روزہ رکھتا تھا. اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا. ہر وقت شیخ کو کہتا تھا شیخ میرے سے گناہ ہو گیا تھا، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، میں بہت شرمندہ ہوں شیخ، میں کیا کروں. وہ اپنی گناہ پر بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی کا مظاہرہ کرتا تھا. شیخ بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ریاض کے اندر پھر سے ایک بہت بڑے اسکالر ہے جو کہ بہت ویل نون تھے اور شیخ کا اتفاق ہوا ان سے ملنے کا. تو انہوں نے یہ احمد کا سارا واقعہ ان سے ڈسکس کیا اور ان سے پوچھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اس پر ان اسکالر نے شیخ سے کہا کہ اس چیز کے لیے تو ایک بہت سمپل سی ورس ہے قرآن کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويحلد فيه محانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود کسی کی جان کو ناحق قتل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے زنا کیا، ان کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے اور ان کا عذاب ملٹی پلائی ہوتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گے. لیکن تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور عمل صالحاً کیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی سچے دل سے، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بے شک ان کے گناہ جتنے مرضی بڑے ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے، ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. شیخ نے جب یہ آیتیں سنی، شیخ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر احمد کو یہ آیتیں سناؤں. اور احمد ہمیشہ کی طرح مسجد میں ہی پایا گیا. جب شیخ مسجد کے اندر انٹر ہوئے تو مغرب سے پہلے کا وقت تھا. انہوں نے دیکھا کہ احمد جو ہے وہ مسجد کے اندر اکیلا ممبر سے اتر رہا ہے. اور شیخ نے جب ان کو دیکھا اور احمد نے جب شیخ کو دیکھا تو شیخ کہتے ہیں میں نے بہت ہی پیارے انداز میں ان آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا. شیخ کہتے ہیں جب یہ آیتیں احمد نے سنی تو وہ میری طرف دوڑ کے آیا اور آ کر اس نے مجھے گلے لگایا اور میرا ماتھا چوما اور کہا کہ شیخ میں نے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک قرآن حفظ کیا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ آیتیں میری نظروں کے سامنے سے کیوں نہیں گزری، میں نے کبھی ان آیتوں پر فوکس کیوں نہیں کیا. وہ بہت خوش ہوا ہے سن کر. اور شیخ نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس گناہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم سے گناہ بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا. بس کرنا کیا ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اس گناہ کو برا سمجھنا ہے اور اچھے عمل کرنے سٹارٹ کر دینے ہیں تو اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. بلکہ صرف پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، آپ کے پچھلے گناہوں کو آپ کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا جب آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. تو اتنا ریوارڈ ہے اسلام کے اندر سچے دل سے توبہ کرنے کا کہ آپ کے گناہوں کو اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان کو نیکیوں سے چینج کر دیتا ہے، ریپلیس کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. شیخ بتاتے ہیں کہ یہ بات بتانے کے بعد مغرب کا وقت قریب آیا اور مسجد کے اندر امام نہیں تھے تو مسجد والوں نے احمد کو کہا کہ آپ آج مغرب کی نماز پڑھائیں. تو مغرب کی نماز کی امامت جو تھی وہ احمد نے کی اور پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد انہوں نے یہی 3 آیتیں شروع کیں. جب بھی وہ آخری آیت پر پہنچتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا اور رکوع و سجدے میں چلا جاتا تھا. دوسری رکعت کے اندر بھی وہ کھڑا ہوا اور اس نے یہی آیتیں تلاوت کیں اور آخری آیت پر پھر سے وہ دھاڑے مار کر رونے لگا. وہ رکوع میں چلا جاتا اور سجدے میں چلا جاتا. دونوں دفعہ شیخ کہتے ہیں کہ دونوں دفعہ اس نے یہ آیتیں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کر سکا.
وہ اتنا خوش تھا اور وہ اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جب بھی وہ آیتیں پڑھتا تھا وہ زار زار ہونے لگتا تھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کر کر اس سے نماز پڑھ کر اس سے مل کر الوداع کر کے چلا گیا۔ شیخ بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو احمد کے والد صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ شیخ احمد جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور اس نے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ میرا سلام دینا شیخ کو۔ تو جو شیخ ہیں وہ بہت زیادہ شوق میں چلے گئے اور وہ احمد کے گھر گئے اور جا کر انہوں نے احمد کے وہ جو ایک پیلس تھا ان کا، کیونکہ احمد بہت امیر تھا، ان کے پیلس پہ جا کے بڑے سے دروازے پہ دستک دی، جس کے بعد ان کے والد صاحب باہر آئے، احمد کے والد باہر آئے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے احمد کے والد سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو انہوں نے بتایا کہ کل افطاری سے پہلے میں نے احمد کو کہا کہ آؤ بیٹا گھر چلتے ہیں، جا کر افطاری کرتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں بابا، آج مجھے کچھ اسپیشل فیل ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آج مسجد میں افطاری کروں۔ تو احمد کے والد صاحب گھر چلے گئے، تو کچھ دیر بعد افطاری ہونے کے بعد انہوں نے احمد کے چھوٹے بھائی کو کہا کہ جاؤ اپنے بڑے بھائی کو گھر بلا کے لاؤ، اب افطاری ہو گئی ہے، کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارے۔ کچھ دیر بعد اس کا چھوٹا بھائی بھاگتے ہوئے گھر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بابا بابا جلدی چلیے، احمد بھائی جو ہے وہ نیچے گر گئے ہیں۔ احمد کے والد صاحب نے بتایا شیخ کو کہ جب شیخ میں مسجد میں گیا تو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا احمد، تو میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، ہم نے پولیس والوں کو فون کیا، ایمبولینس بلائی، ایمبولینس کو فون کیا۔ احمد کچھ بولنا چاہ رہا تھا اور جب میں نے اس کے منہ کے قریب اپنا کان کیا تو اس نے میرے کان میں کہا کہ شیخ کو میرا سلام دینا، اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس نے اتنی کلیئر آواز کے اندر سورۃ فرقان کی وہی 3 آیتیں تلاوت کیں۔ آیتیں تلاوت کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی روح نکل گئی۔ تو جو شیخ تھے وہ بہت زیادہ یہ بات سن کر متاثر ہوئے، اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ احمد کی میت کو غسل دے کر لایا گیا اور اس کے منہ پر کپڑا تھا۔ تو شیخ بتاتے ہیں جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ روشن اور فریش تھا، کہ میں نے بہت کم میتیں ایسی دیکھی ہیں جس طرح کی میت احمد کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے احمد کو چہرہ دیکھا، خوبصورت احمد کا چہرہ دیکھا، اور میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور میں نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو رخصت کیا۔ احمد کو دفنانے کی کچھ دیر بعد شیخ سے احمد کے والد نے پوچھا کہ شیخ جب میرا بیٹا ٹرپ پر گیا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جس پر شیخ نے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ احمد کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہاں لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے اس کا دوست کھو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے نا وہ آپ کے دوست کی طرح ہے۔ جب آپ کوئی گناہ کرنے لگتے ہو تو آپ کا دوست جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، آپ کا ایمان چلا جاتا ہے، اور جب آپ گناہ کر لیتے ہو تب آپ کا ایمان واپس آ جاتا ہے اور آ کر آپ کو گلٹ فیل کرواتا ہے۔ ایمان ایک دوست کی طرح ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ ایک سٹوری سن کر ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایمان ریوائیو ہوتا ہے، میرے اندر یہ ایمان ریوائیو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، اور گناہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ انسان کی، اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھتا ہے۔ کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو معاف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ اس کا بندہ کب اس سے رجوع کرے گا اور اس سے معافی مانگے اور اللہ اس کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے خوشی محسوس کرتے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگیں، اور شیطان کو اپنے آپ کو کبھی گمراہ نہ کرنے دیں، کبھی ڈیسیو نہ کرنے دیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں معاف کر دے، اور اللہ آنے والے لوگوں کو ہمارے لیے بہتر ثابت کرے، ہماری اولادوں کو بہتر ثابت کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔